تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 62 سے 64 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ ترجمہ۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال بنتا ہے جب خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے۔ اس وقت یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا مقصد بھلائی کرنے اور ملاپ کرا دینے کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ وہ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب جانتا ہے، لہٰذا تم انہیں نظر انداز کرو، انہیں نصیحت کرو اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہتے رہو جو دل میں اتر جانے والی ہو۔ اور ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اگر یہ اس وقت تمہارے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو یہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان پاتے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جس شخص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا تھا، اس کے ورثاء خون کا بدلہ طلب کرنے کے لیے حاضر ہو گئے، اور جب ان کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ تمہارا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سن کر دوبارہ فیصلہ کرانے کے لیے اپنے ساتھی یعنی یہودی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کیوں لے گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے کیوں ناراض ہوا جو سراسر کفر ہے، تو وہ اپنے آدمی کے اس عمل کی تعویلیں کرنے لگے۔ ان کی ان باتوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچ جائے تو آپ کے پاس مدد طلب کرنے کے لیے آئیں اور قسمیں کھا کھا کر کہیں کہ ہم لوگوں کا مقصد اچھی صورت نکالنا اور باہمی رضامندی کے ذریعے موافقت پیدا کرنا تھا۔ دل سے ہم کسی غیر کے فیصلے پر راضی نہ تھے، جو کچھ تھا اوپر اوپر سے تھا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ عذر پیش کریں گے، لیکن عذر کوئی فائدہ نہ دے گا۔ ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا، لہٰذا کوئی معذرت قبول نہ ہوگی۔ پھر فرمایا، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کا حال معلوم ہے، وہ ان کو سزا دے گا۔ آپ ان سے اعراض کریں، ان کو نصیحت کرتے رہیں جو ان کی ذاتوں کے بارے میں ہو، اور انتہائی وضاحت کے ساتھ ان سے ایسی باتیں فرمائیں جو مؤثر ہوں، راہ حق پر لانے والی ہوں۔ جن لوگوں نے اپنے عمل کی تعویلیں پیش کی اور جھوٹے عذر سامنے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے لگے، ان کے لیے مزید تنبیہ فرمائی اور توبہ و استغفار کی طرف متوجہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ ہم نے جو بھی کوئی رسول بھیجا اسی لیے بھیجا کہ بحکم خداوندی اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کا کام اللہ کے احکام پہنچانا ہے، اور رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، اور رسول کی نافرمانی اللہ ہی کی نافرمانی ہے۔ جن لوگوں نے طاغوت کی طرف مقدمہ لے جانے کا ارادہ ظاہر کیا
اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا اس سے راضی نہ ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پھر سے مقدمہ پیش کرنے کی ضد کی۔ اس میں سراسر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نافرمانی ہے۔ نافرمانی کے باعث بشر منافق تو مقتول ہو گیا، لیکن اس کے متعلقین نے جو اس کے عمل کی تعویل کی اور عمل شر کو عمل خیر بنانے کی کوشش کی، ان لوگوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی۔ ان کو چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا فرماتے، تو اس طرح ان کی مغفرت اور بخشش کی صورت بن جاتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔